محترم ناظرین، السلام علیکم۔ پروگرام ادب ادیب کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن حاضر ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو ماہ آزادی کی مبارکباد۔ اور جس مہمان کو یہاں زحمت دی ہے ان کا نام، ان کا کام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے ان کا کیا ہوا کام دیکھیں تو وہ بہت قابل ذکر کام ہے، قابل تعریف کام ہے۔ اس کے علاوہ شعبہ تحقیق، شعبہ تنقید، اس میں ان کا کام ہے۔ اور جو بنیادی حوالہ ہے ان کی شخصیت کا وہ ان کی شاعری ہے۔ جیسے محبوب خزاں صاحب کہتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ آدمی شاعر یا تو ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ ہم ان کی شخصیت کے مختلف حوالوں سے گفتگو کریں گے، مختلف جہتیں ہیں ان کی شخصیت کی، لیکن ہم بنیادی طور پر آج ان سے بات کریں گے ان کی شاعری سے متعلق، ان کے ادب سے متعلق۔ ان کا ایک شعر سناتا ہوں، میرا خیال ہے آپ پہچان جائیں گے میں کس شخصیت سے متعلق بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں، پھر وہ کاغذ جگمگ جگمگ کرنے لگا، پھر وہ کاغذ جگمگ جگمگ کرنے لگا، میں نے اس پر جوں ہی لکھا پاکستان۔ میری مراد ہے محترم عقیل عباس جعفری صاحب سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے ہم جو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، بات کا آغاز کرتے ہیں، بچپن سے کرتے ہیں کہ آپ بچپن میں کس طرح کے تھے، کیا آپ کے مشاغل تھے، کیا اسی وقت آپ تحقیق کی طرف آ گئے تھے یا لکھنے لکھانے کی طرف آ گئے تھے؟ دیکھیے، پڑھنے لکھنے کا شوق تو بچپن سے ہی تھا۔ گھر کا ماحول بھی ایسا تھا کہ پڑھنے لکھنے کی طرف اگر مائل نہ ہوتے تو حیرانی ہوتی، کیونکہ میرے ننیال ددیال سب میں شاعری کا شغف تھا لوگوں کو۔ علی سردار جعفری میرے چچا ہوتے ہیں رشتے میں، میری والد کے خالزاد بھائی، اور سید محمد جعفری جو بہت بڑے مزاح نگار تھے، وہ میری والدہ کے رشتے کے ماموں تھے، ہمارے نانا ہوتے ہیں وہ۔ تو دونوں طرف سے ننیال ددیال سے دونوں طرف سے یہ شاعری ہمارے گھر کی چیز تھی۔ تو بچپن سے ہی میرے بڑے بھائی کو بھی شاعری کا شوق تھا، صحیح، بلکہ ہے ابھی، اور ان کے پاس بھی بہت کتابیں تھیں۔ پھر بچپن میں ہمارے گھر میں انڈیا سے ایک پرچہ آتا تھا کھلونا، صحیح، تو وہ آیا کرتا تھا بڑا ریگولر، 65 کی جنگ تک وہ ریگولر آتا رہا۔ پھر ہم پھر اس کے بعد حمزہ نونہال پڑھنا شروع کیا۔ صحیح، پھر حمزہ نونہال میں لکھنا شروع کیا، تو نونہال ادیب میں میری چیزیں چھپتی تھیں، پھر بڑے پیجز پہ بھی آنے لگیں بڑے ادیبوں کی۔ پھر تعلیم و تربیت، وہ غنچہ، بچوں کی دنیا، اس زمانے کے جو مشہور رسالے تھے، ہونہار پاکستان، بچوں کا زمانہ، ان میں چیزیں چھپتی رہیں۔ میری شاعری بھی چھپی، بچوں کے لیے نظمیں لکھیں، اور بچپن میں ہی بچوں کے لیے نظمیں لکھیں گویا۔ تو وہ چیزیں ہیں، محفوظ بھی ہیں کچھ چیزیں اس میں سے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جب میٹرک جب تک کیا میں نے تو اس طرح سے پڑھنے لکھنے کا سلسلہ رہا۔ پھر میں جب 6ٹھی کلاس میں تھا، غالباً 68 کی بات ہے، تو ہمارے اسکول میں ایک انٹر کلاسز کوئز ہوا، اور ہمارے اسکول میں 6ٹھی سے لے کے میٹرک تک کی کلاسیں ہوتی تھیں، تو سمجھے میں جونیئر موسٹ کلاس میں تھا میں۔ صحیح، تو وہ مقابلہ میں نے جیتا۔ تو اس کے بعد ہمارے اسکول کے جو اساتذہ تھے ان کو ہوا کہ اس بچے میں یہ کوئز کا ٹیلنٹ ہے، تو انہوں نے مجھے انٹر اسکول سے اب ہوا کرتے تھے مقابلے بورڈ آفس وغیرہ کے اہتمام میں یا ریڈیو پاکستان کے اہتمام میں، تو انہوں نے مجھے اس میں بھیجنا شروع کیا اسکول کی نمائندگی کے لیے۔ تو وہاں سے بھی ہم نے اسکول براڈ کاسٹ پروگرام میں بھی کوئز پروگرام جیتے، 9th اور 10th کلاس دونوں میں۔ تو یہ ایک بچپن سے ہی کوئز مقابلوں میں حصہ لینے کا شوق رہا۔ پھر اسی زمانے میں کوئز کے مقابلوں میں حصہ لیتے ہوئے کچھ جب ہم پڑھتے تھے ڈیپتھ میں جا کے ان چیزوں کو، تو پتہ چلتا تھا کہ حقیقت یہ نہیں ہے جو بیان کی جا رہی ہے، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ تو وہاں سے مجھے ایک تجسس کا ایک مادہ ہوا کہ ہر چیز کو ویسے ہی قبول نہیں کرنا چاہیے جیسے کہ وہ مشہور ہو چکی ہو، پرکھنا چاہیے، کچھ اس کو مزید ڈیپتھ میں جا کے دیکھنا چاہیے۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے بجلی کا بلب عام طور پہ سب لوگ 100% لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ایڈیسن نے ایجاد کیا تھا، بالکل، لیکن ایجاد وہ کسی اور کی تھی، اور اس نے جو اس میں دھات استعمال کی تھی وہ 6 گھنٹے کے بعد وہ دھات فیوز ہو جاتی تھی۔ صحیح، تو لوگوں نے کہا ایجاد تو بہت شاندار ہے، یہ روشنی دے رہی ہے اور بجلی کے پاور سے، لیکن یہ کہ یہ 6 گھنٹے والا ظاہر ہے ہر 6 گھنٹے کے بعد بلب تبدیل کرنا مشکل ہے، بہت مشکل کام تھا، تو وہ ایجاد فلاپ ہو گئی۔ تو وہ ایڈیسن کے پاس لائی گئی، انہوں نے کہا آپ ذرا اس کو امپروو کریں۔
تو ایڈیسن نے کہا کہ ایک تار ہوتا ہے ٹنگسٹن، وہ تار اس میں استعمال کریں، اس کی جو لائف ہے وہ سب سے زیادہ ہے تمام دھاتوں میں. صحیح. جب ٹنگسٹن کا تار استعمال کیا گیا تو وہ ہزاروں گھنٹے پہ چلی گئی. واہ. تو وہ بجلی کا بلب کامیاب ہو گیا. لیکن یہ ہوا کہ وہ جو اصل اس کا موجد تھا اس کا نام آج کوئی نہیں جانتا، چلا گیا، اور وہ ایڈیسن کے نام سے معروف ہو گئی ایجاد. ایسی اور بہت ساری چیزیں ہیں، تاریخ کی بہت ساری چیزیں ہیں. جیسے اب قرارداد پاکستان کہتے ہیں 23 مارچ کو منظور ہوئی، لیکن جب آپ ڈیپتھ میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ وہ 22 کو پیش ہوئی، 23 پر اس پہ پورے دن بحث ہوتی رہی، اس کے حق میں تقریریں ہوتی رہیں، اور 24 کو منظور ہوئی. تو اب جہاں پر یہ لفظ آئے گا کہ قرارداد پاکستان کب منظور ہوئی تو وہاں پہ جواب ہونا چاہیے 24. تو اس طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو ہم لوگوں نے، بہت سارے شعر غلط مشہور ہو جاتے ہیں، یا ہم قافیہ کہ کسی کا تخلص ہوتا ہے اس کے جیسے تنگ دستی اگر نہ ہو سالک، بالکل تندرستی ہزار نعمت ہے، تو یہ غالب سے منسوب ہو جاتا ہے. بالکل. تو کیونکہ سالک اور غالب ایک ہی وزن کے دونوں لفظ ہیں. تو یہ بھی ہوا. بہت سارے اشعار ہیں، بہت ساری تحریریں ہیں، بہت ساری مثلا بہت ساری کتابیں بھی ایسی ہیں کہ جو پہلے کسی اور مصنف کے نام سے چھپی وہ کتاب، بعد میں اس کے بعد کسی اور مصنف نے ایک نئی کتاب لکھی لیکن نام وہی رکھا. تو اب وہ جو اصل جس نے نام رکھا تھا وہ غائب ہو گیا، مشہور والا موجود رہ گیا. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ادب میں بھی ہیں، ہماری تاریخ میں بھی ہیں، اسپورٹس کی ہسٹری میں بھی ہیں، سائنس میں ہیں. اس پر میری کتاب بھی آئی بعد میں جس کا نام میں نے رکھا تھا ہے حقیقت کچھ. تو یہ قسط وار چھپی تھی پہلے آنکھ مچولی میں جو بچوں کا رسالہ ہے، پھر بعد میں وہ کتابی شکل میں بھی آئی، اردو سائنس بورڈ نے اس کو چھاپا ہے اور اس کے کئی ایڈیشن آ چکے ہیں. تو اس طرح کے اب جیسے ایک بہت مشہور چیز ہے کہ قرآن پاک میں آیتوں کی تعداد 6666 ہے، لیکن 6666 نہیں ہے. آپ ہر گھر میں قرآن موجود ہے، آپ گن لیجیے. مجھے صحیح فگر اس وقت یاد نہیں آ رہی، لیکن وہ 6666 سے مختلف ہے. صحیح. آپ کے گھر میں کس طرح کا ماحول تھا؟ یہ تو آپ نے ہمیں بتایا کہ علمی اور ادبی ماحول ہی تھا، لیکن جب آپ شاعری کی طرف آئے، کتابیں پڑھنا یا کوئی نوجوان کتابیں پڑھ رہا ہو، علم سے شغف ہو اس کا، تو اس کو قبول کیا جاتا ہے. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اگر شعر کہنے لگ جائے تو اس گھر میں بھی اس کے مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں جس گھر میں شاعری ہو. آپ کے ساتھ کیا معاملہ؟ میرے گھر والوں کو تو خیر بہت بعد میں پتہ چلا کہ میں شعر کہتا ہوں، کیونکہ وہ تو میرے یہ کوئز پروگراموں کی وجہ سے بھی تھوڑے سے وہ رہتے تھے کہ پڑھائی پہ زیادہ توجہ دو، اور یہ کوئز پروگرام کوئز کی کتابیں پڑھنے تھے، معلومات عامہ کی غیر نصابی کتابیں پڑھنے تھے، وقت ضائع ہوتا ہے. تو شاعری کا تو ان کو دیر میں پتہ چلا. صحیح. لیکن چونکہ میرے بڑے بھائی بھی شعر کہتے تھے، حلقہ ارباب ذوق وغیرہ میں بھی آتے جاتے تھے وہ، تو اس لیے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا کہ جب ان کو شاعری کے شوق کا پتہ چلا تو کوئی ریئیکشن نہیں آیا. مطلب مجھے نہ کسی نے انکریج کیا، نہ کسی نے ٹوکا کہ یہ غلط کام ہے مت کرو. اور پہلی نظم میں نے لکھی 1976 میں جب قائد اعظم کے 7 سالگرہ کی تقریبات ہو رہی تھیں، تو بورڈ آفس نے ایک شعری مقابلہ کروایا تمام کالجز کے درمیان، طلباء کے درمیان. تو اس وقت ہمارے کالج سے میں نے پتہ کیا ہے کوئی جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں جا رہا. تو میں نے کہا میں کوشش کر لوں اس میں. کر لیں آپ کوشش. میں کوئز پروگرامز میں جایا کرتا تھا ڈی جے کالج سے، لیکن آپ کوشش کر لیں. تو میں نے جو نظم لکھی وہ شاہد عشقی صاحب ہمارے اردو کے استاد تھے، انہوں نے اس میں ظاہر ہے کچھ مصرے بھی ٹھیک بھی کیے، کچھ بتائی، رہنمائی بھی کی. تو وہ نظم میری فرسٹ آئی. تو اور وہ حال ہی کی زمین میں تھی، اور قائد اعظم کو اس میں خراج تحسین پیش کیا تھا. تیرے جاتے ہی یہ کیا ہو گئی گھر کی صورت، نہ وہ دیوار کی صورت نہ وہ در کی. تو اس زمین میں وہ غزل تھی نظم تھی، لیکن وہ غزل کے ہی انداز میں لکھی گئی تھی. اصل میں میرے ساتھ یہ ہے کہ ایک میں نے نظم کبھی نہیں لکھی، اور جتنی نظمیں لکھی ہیں وہ سب غزل کے ہی فارمیٹ میں لکھی ہیں. نعتیں لکھی ہیں وہ سب غزل کے فارمیٹ میں لکھی ہیں. جو ملی نظمیں لکھی ہیں وہ بھی سب غزل کے فارمیٹ میں. تو کچھ ایسی مینوفیکچرنگ فالٹ کہہ لیں یا مینوفیکچرنگ خوبی کہہ لیں کہ وہ غزل سے میں باہر نہیں نکل پاتا. تو وہ جو بھی چیزیں کہی ہیں آج تک، وہ غزل کے قائد اعظم کے لیے کوئی نظم لکھی تو وہ بھی غزل کے فارم میں. تو اس طرح سے وہ ساری چیزیں وہ بھی غزل کے ہی فارم میں تھی.
جو نظم ہاں تھی. تو وہ جب فرسٹ پرائز ملا تو مجھے میرے ٹیچرس کو بھی احساس ہوا کہ بھئی اس میں ہے ٹیلنٹ کچھ. اور وہ نظم وزن میں تھی, اس میں کوئی ہاں وہ فنی وزن میں طور تھی پہ نہیں, جو اس میں وزن کی اگر کوئی بھی ہوگی بھی کچھ غلطی تو وہ شاید عشق کے ساتھ موجود تھے. واہ انہوں نے ظاہر ہے اس میں کریکشنز بھی کی ہیں, اس میں کچھ رہنمائی بھی کی میری. واہ. تو پھر بعد میں ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہوا انور شعور کے ساتھ اور جون ایلیا صاحب کے ساتھ, اور پھر کچھ یہ تو ذرا خاصے سینئر تھے ہم سے دونوں حضرات, لیکن پھر کچھ نسبتاً کم عمر لوگوں کے ساتھ بھی, یعنی مجھ سے سینئر تھے لیکن ان سے کم عمر تھے. صحیح. جیسے جمال احسانی کے ساتھ ہم نے بہت وقت گزارا, اور سلیم کوثر, صابر ظفر, اور ان لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہا. عبید اللہ علیم کے ساتھ رہا. عبید اللہ علیم تو خیر ان سے بھی سینئر تھے دونوں سے, جان بھائی سے جونیئر تھے لیکن انور شعور سے سینئر تھے. صحیح. تو یہ سب ایک اس زمانے کی فضا بھی یہی تھی 80 81 82 وغیرہ کی, کہ سلیم احمد صاحب کے یہاں بیٹھک ہوتی تھی, قمر جمیل صاحب کے یہاں ہوتی تھی, عبید اللہ علیم کے یہاں ہوتی تھی. تو ہم لوگ ہفتے میں 2-3 دن اس طرح کی بیٹھکوں میں جاتے تھے. ان بیٹھکوں کا احوال ہم آپ سے لیں گے لیکن ایک وقفے کے بعد. ناظرین کرام, عقیل عباس جعفری صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں, ہم ان سے گفتگو کر رہے ہیں. ابھی ہم نے یقیناً ان سے شاعری نہیں سنی, ان سے شاعری بھی سنیں گے, اور یہ جو ذکر کر رہے ہیں جن بیٹھکوں کا, جون ایلیا صاحب, انور شعور صاحب, سلیم احمد صاحب, ان کے ساتھ جو ان کا وقت گزرا اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے. پاکستان ڈے پریڈ نیو جرسی کی جانب سے تمام ہم وطنوں کو یوم آزادی مبارک. میری دھرتی میری جان میرا پاکستان. پینڈیمک کی وجہ سے پریڈ نہیں کر رہے لیکن سب کو جشن آزادی مبارک. خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. پاکستان زندہ باد. محترم ناظرین, پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف شاعر محقق محترم عقیل عباس جعفری صاحب. ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے. وقفے پہ جانے سے پہلے آپ نے ذکر کیا آپ کی صحبتیں نہیں جون صاحب کے ساتھ, شعور صاحب کے ساتھ, سلیم احمد صاحب کے ساتھ. تو اس وقت کراچی کی ادبی فضا کیسی تھی؟ بہت اچھی فضا تھی کراچی کی, جو 80 کی دہائی کے اوائل کی بات کر رہا ہوں میں. تو مطلب اکثر یہ ہوتا تھا کہ رات کے 2-2 3-3 بج جاتے تھے انہی محفلوں میں. واہ. اور بہت رہنمائی بھی ملتی تھی, بہت ساری نشستوں میں بھی پھر آنے جانے کا سلسلہ شروع ہوا. تو قمر جمیل صاحب کی بیٹھک تھی. اچھا, وہاں پر قمر جمیل صاحب کی بیٹھک کا ایک الگ ماحول تھا. وہاں پہ نثری نظم کو زیادہ پروموٹ کیا جاتا تھا. حالانکہ قمر جمیل صاحب غزل بہت اچھی کہتے تھے, اور پہلے مطلب جب انہوں نے غزل لکھی ہے وہ آئینے میں پھول کھلائے ہاتھ لگانا مشکل ہے, وہ سمجھ لیجیے ہم اس کے اولین سامعین میں سے ہیں. جس رات انہوں نے غزل لکھی, اگلے ہی دن ہم ان کے گھر گئے تو انہوں نے کہا بھائی میں نے غزل لکھی ہے. تو میں نے کہا بھی کہ آپ لکھتے تو غزل ہیں اور لوگوں کو غزل سے ہٹاتے, خود آپ غزل لکھتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں غزل فضول چیز ہے, نظم لکھا کرو. تو مطلب بہت ہی شفقت کرتے تھے. پھر یہ اپنے سلیم احمد صاحب کے گھر جو محفل ہوتی تھی اس میں ذرا سمجھ لیجیے بہت سنجیدہ لوگ, جیسے احمد جاوید یا اور اس طرح کے جمال پانی پتی, بہت سنجیدہ گفتگو ہوتی تھی. اور بہت ہی یعنی یہ دونوں آدمی جو تھے نا بہت دیوقامت آدمی تھے. تو ان کے لیے ان کی محفلوں کے دروازے نوجوانوں کے لیے, آپ نوآردان کے لیے کھلے ہوتے تھے؟ سب پر کھلے ہوتے تھے, اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ریگولر جاتے تھے, روزانہ جاتے تھے. ہم تو خیر روزانہ نہیں جاتے تھے, لیکن یہ کہ کچھ لوگ ایسے بھی تھے. اور آج بھی وہ سینئر لوگ ہیں, جیسے جاذب قریشی صاحب اس زمانے میں روزانہ سلیم احمد صاحب کے آتے تھے. ایسے افضال سید اور اظہر عباس, ان کی شادی ہو چکی تھی, اور یہ ادھر مسلسل آتے تھے. ایک پھر بہت ہی ان کے ہاں جو آنا جانا تھا سارا شگفتہ کا, بالکل. تو اس کے بعد ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح سے اس کی لائف جو ہے وہ بہت ہی مختلف قسم کی اس کے واقعات ہیں. اور پھر اس کی خودکشی کی وجہ سے اس کو اور مزید اس کی زندگی کے واقعات کو شہرت ملی.
ہاں تو وہ نثری نظمیں ظاہر ہے وہاں پہ سناتی تھیں، اور وہ علیم بھائی کے یہاں بھی آیا کرتی تھیں، اور علیم بھائی کے یہاں جو نشست ہوتی تھی اس کا ماحول ایک تیسری طرح کا تھا سمجھیے، اس میں نوجوان آتے تھے بالکل، اس میں سینئر لوگ اکا دکا ہی میں نے دیکھا وہاں پہ جو آتے ہوں، یعنی سینئر لوگ بھی اگر آئیں گے تو صابر ظفر آئیں گے، جمال ثانی آئیں گے، یعنی بہت سینئر لوگ نہیں آتے تھے، لیکن وہ نوجوانوں کو بہت پروموٹ کرتے تھے، یعنی ان کے جو پسندیدہ شاعر تھے ہماری ایج گروپ میں وہ حسنین جعفری تھے، اور حسنین جعفری ہی ہمیں بھی لے کے گئے وہاں پہ پہلی بار، تو حسنین جعفری تھے، میں تھا، شاہد حمید، احمد نوید، عارف امام، اور ایک لمبی فہرست ہے، عزم بہزاد جو علیم بھائی کے یہاں ریگولر آنے جانے والے لوگوں میں تھے، اور خواجہ رضی حیدر، یہ ذرا سینئر تھے، خواجہ رضی حیدر یہ صابر ظفر وغیرہ کے ساتھ کے، تو اور سلیم کوثر، تو یہ ذرا نسبتاً سینئر، لیکن اس سے زیادہ سینئر لوگ میں نے وہاں نہیں دیکھے، مطلب جو سینئر لوگ بھی تھے تو وہ ان سے مطلب ہم سے سمجھیے ایک پیڑھی سینئر تھے، وہ ایک نسل سینئر، تو علیم بھائی، اچھا پھر ان کے یہاں ذکا الرحمان بہت اچھے افسانہ نگار تھے، اور بہت دوستی رہی ان سے، بہت ان کے ساتھ بیٹھکیں رہیں، وہ ان کے یہاں ریگولر آتے تھے، حالانکہ وہ شاعری کے آدمی نہیں تھے، افسانہ نگار تھے۔ پھر علیم بھائی کے توسط سے ہی ہماری ملاقات ان سے ہوئی، وہ جو مصور تھے جمیل نقش صاحب، وہ جمیل نقش صاحب تو خیر کہیں آتے جاتے نہیں تھے، تو علیم بھائی ایک دفعہ میں نے ان سے بہت اصرار کیا کہ جمیل نقش سے تو ملوائیں آپ کبھی ہمیں، تو مجھے وہ ساتھ لے کے جمیل نقش کے یہاں گئے کہ بھئی یہ بچہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ میں اس زمانے میں آرکیٹیکچر پڑھ رہا تھا، اور آرکیٹیکچر کا اور مصوری کا اور یہ سارے فائن آرٹس کا بہت چولی دامن کا ساتھ ہے، بالکل، تو اس لیے بھی میں جانا چاہتا تھا کہ کسی مصور سے بھی ملاقات ہو، میوزیشین سے ملاقات ہو، تو فنون لطیفہ کے کافی لوگوں سے اس زمانے میں، علیم بھائی کے یہاں تو عجیب عجیب طرح کے مطلب وضع کے لوگ آتے تھے، بڑے مزے کے، صغیر ملال بندہ ایک نام رہ گیا بیچ میں، تو صغیر ملال خود ایک بہت دیوقامت آدمی تھے، حالانکہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہوئی، 42 سال کی عمر میں ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اچانک ڈیتھ ہوئی، صحت مند آدمی تھے۔ تو ابھی آپ جیسے ذکر کر رہے ہیں آپ کی شاعروں کے ساتھ نشستیں رہیں، ان کے ساتھ آپ کی صحبت رہی، اور آپ خود بھی شاعر تھے، عام طور سے یہ تاثر پایا جاتا ہے جو شاعر ہوتا ہے وہ تحقیق کی طرف رجحان نہیں رکھتا، اور تحقیق کی طرف اس کا اتنا میلان نہیں ہوتا، اور ہمیں نظر بھی آتا ہے اس طرح بہت سے شاعروں کو ہم دیکھتے ہیں، تو آپ تحقیق کی طرف کیسے چلے گئے؟ میں تو تحقیق کی طرف پہلے گیا تھا، میں نے بتایا نا کہ آپ کو یہ کوئز پروگرامز میں حصہ لیا کرتا تھا، پھر ٹیلی ویژن کے سارے بڑے کوئز پروگرامز میں نے حصہ لیا اور جیتے اس میں انعامات وغیرہ، تو میں تو پہلے تحقیق کی طرف گیا ہوں، پھر شاعری کی اور بعد میں شاعری کی طرف آیا ہوں۔ پہلے میں یہاں پہ جب میں نے آرکیٹیکچر اپنی کمپلیٹ کی تو اس کے بعد مجھے موقع ملا داؤد کالج میں لیکچررشپ کا، 8 سال میں یہاں پہ لیکچرر رہا۔ پھر 96 میں جب کراچی کے حالات وغیرہ ایسے تھے کہ لوگ یہاں سے کوشش کر رہے تھے کہ کسی اور شہر میں جاب مل جائے، یا حالات بھی تھے شہر کے ایسے، اور پھر بچوں کی ایجوکیشن بہت بری طرح سے متاثر ہو رہی تھی کہ وہ ہفتے میں 3-3 4-4 دن اسکولز بند رہتے تھے، تو بچوں کی ایجوکیشن کے لیے ہم اسلام آباد چلے گئے۔ وہاں جو ہمارے اس وقت مشیر وزیر اعظم کے جو تھے عرفان صدیقی صاحب، جو منسٹر کے اسٹیٹس تھا جن کا، تو وہ بہت دلچسپی لے رہے تھے ان تمام علمی اداروں میں، چاہے وہ اردو سائنس بورڈ ہو، چاہے قائد اعظم اکیڈمی ہو، چاہے لوک ورثہ ہو، چاہے اکیڈمی ادبیات ہو، تو سب کے معاملات میں انہوں نے دلچسپی لی، جہاں جہاں پوسٹیں خالی تھیں وہاں پہ انہوں نے ایڈس تعینات کیے، اور وہاں پہ مجھے کام کرنے کا یہ موقع ملا کہ اب لوگوں نے مجھ سے یہی کہا کہ اب آپ ڈکشنری بورڈ میں اس وقت آئیں کہ اردو لغت مکمل ہو چکی ہے، اس کی طباعت بھی مکمل ہو چکی ہے، اب آپ کریں گے کیا؟ میں نے آپ نے کیا کیا؟ تو میں نے یہ کیا کہ یہی بات ہوئی تھی، عرفان صدیقی صاحب نے بھی مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کریں گے کیا، مطلب کیونکہ اور بھی لوگ ظاہر اس پوسٹ کے امیدوار تھے، بالکل، تو میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ میں اس کو آن لائن کرنا چاہتا ہوں اگر مجھے اس کے وسائل فراہم کیے جائیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ وہ جو میرے ذہن میں تھی بات، اس کے وسائل فراہم ہوئے، اور ہم نے یہ پوری 22 جلدیں 2,60,000 الفاظ آن لائن کر دیے۔ اب آپ کسی بھی لفظ کے معنی دیکھنا چاہیں آپ ہماری ویب سائٹ پہ جائیں، ہماری موبائل ایپ پہ جائیں، آپ کو اس لفظ کے معنی مل جائیں گے۔ پھر اس کے اگلے مرحلے میں ہم نے اس کو پوری 2,60,000 الفاظ کو ریکارڈ کیا، اور اس کے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو شامل کیا اپنے
ویب سائٹ پر. ہم اس ویب سائٹ پر آنے سے ہونے والی معلومات کو یا اس میں جو لفظ کے معنی آپ کو معلوم ہوتے ہیں دیکھیے اس انہیں میں حوالے کے لفظ طور ہے، پہ ویب سائٹ کو پیش لفظ کے کر سکتے معنی ہیں. ہیں. وہ لفظ سب سے پہلے کہ اردو کی تاریخ میں کس کتاب میں استعمال ہوا، نثر میں استعمال ہوا، شعر میں استعمال ہوا، وہ سند ہے، صحیح. اس کتاب کا نام ہے. اور یہ کہ وہ لفظ کس زبان سے اردو میں آیا ہے، عربی سے آیا، فارسی سے، ہندی سے، سنسکرت سے، یا کسی یورپین زبان سے. صحیح. تو یہ ساری تفصیلات لغت میں بھی تھی موجود، جو یعنی پرنٹڈ لغت جو ہے، ہارڈ کاپی جسے آپ کہتے ہیں، اور سافٹ کاپی میں بھی یہ ساری چیزیں موجود ہیں. گلاب کے کاموں کا تو خیر بہت سارے کام ہیں، ان کا تو احاطہ نہیں ہو سکتا ہمارے اس پروگرام میں. ناظرین کرام، وقفے کا وقت آ گیا. شاعری دوبارہ ہم اس دوران بھی نہیں سن سکے، اور اس کے بعد جو ہمارے پاس وقت بچے گا، ہماری کوشش تو یہی ہوگی کہ ہم اس میں شاعری سنیں اور کچھ شاعری پر بات بھی کریں. آپ ہمارے ساتھ رہیے. بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید، اکنا ریلیف. امریکہ میں بلا تفریق انسانیت کی خدمت میں پیش قدرتی آفات ہوں یا حادثات، ہم کرتے ہیں متاثرین کی امداد اور بحالی. بے سہارا خواتین کو ملے سائبان، بیماروں کو مفت طبی سہولتیں، اور بیک ٹو اسکول پروگرام سے روشن ہے علم کی شمع. بے گھر، بے سہارا اور ضرورت مندوں کی امید، اکنا ریلیف. آج ہی ڈونیٹ کیجیے. محترم ناظرین، پروگرام ادب ادیب میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ایک نہ ایک آسرا ضروری ہے، اس لیے بھی خدا ضروری ہے. جب آئینے میں کوئی دوسرا نظر آئے، ہے پہلی علامت یہی محبت کی. اور بھی بہت سارے ایسے اشعار ہیں جو آپ سن چکے ہیں، یا آپ سنیں تو آپ کو بہت لطف آئے. ہمارے ساتھ جو آج مہمان ہیں محترم عقیل عباس جعفری صاحب ہیں. وقفے پہ جانے سے پہلے ان سے گفتگو ہوئی اور یقیناً اچھی خاصی گفتگو ہوئی، اس میں بھی کچھ تشنگی ہے، لیکن ہم چاہیں گے پہلے کچھ شاعری سنیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں. کوئی غزل آپ ضرور سنیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں تو غزل کے پیٹرن سے نکل ہی نہیں پاتا. بالکل. تو ایک غزل سناتا ہوں. ضرورت. اور یہ آپ ایک زمانے میں جنگ میں روزانہ ایک 100 لفظی کہانی چھپا کرتی تھی. بالکل. تو ایک دن میں یہ غزل جب میں نے لکھی تو میں نے اس کے ایسی ہوا کہ دیکھیں اس میں لفظ کتنے ہیں، تو پتہ چلا 85 لفظ ہیں. واہ. تو یہ تھی کوئی 5 شعر تھے اس پر. تو میں نے پھر ایک ڈیلیبریٹلی ایک شعر کا 15 لفظوں کا، تاکہ یہ اردو کی پہلی 100 لفظی غزل ہو جائے. واہ. گلوں کی تازگی، واہ. خوشبو ہنسی برائے فروخت. واہ. گلوں کی تازگی، خوشبو ہنسی برائے فروخت، ہے اس چمن کی ہر ایک چیز ہی برائے فروخت. واہ. گلوں کی تازگی، خوشبو، ہوا، ہنسی برائے فروخت، ہے اس چمن کی ہر ایک چیز ہی برائے فروخت. سبھی کے ماتھے پہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں. واہ. سبھی کے ماتھے پہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں، کوئی برائے نمائش، کوئی برائے فروخت. سبھی کے ماتھے پہ تختی لگی ہوئی ہے یہاں، کوئی برائے نمائش، کوئی برائے فروخت. وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے، وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے، ہیں اسپ و فیل و پیادہ سبھی برائے فروخت. کیا کہنے. وزیر و شاہ بکے سو بکے مگر اب کے، ہیں اسپ و فیل و پیادہ سبھی برائے فروخت. اور بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ. واہ. بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ، ہے اب وہ شام بھی، ہے اب وہ شام وہ ایک یاد بھی برائے فروخت. بس ایک شام گزاری تھی اس کی یاد کے ساتھ، ہے اب وہ شام وہ ایک یاد بھی برائے فروخت. پھر ایک موڑ کہانی میں آ گیا ایسا، پھر ایک موڑ کہانی میں آ گیا ایسا تھا جس میں مرکزی کردار ہی برائے فروخت. کیا کہ. پھر ایک موڑ کہانی میں آ گیا ایسا
تھا جس میں مرکزی کردار ہی برائے فروخت اور سبھی کو مہلت یک دو نفس رہی درکار. واہ. یہ 15 لفظی شعر. سبھی کو مہلت یک دو نفس رہی درکار. سبھی کو مہلت یک دو نفس رہی درکار, کہیں نہیں تھی مگر زندگی کیا برائے فروخت. کیا کہنے. واہ 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 واہ. اب قافیے کا بھی خیال رکھنا ہے, ردیف کا بھی خیال رکھنا ہے, وزن بھی رکھنا ہے, 15 لفظ بھی رکھنا ہے. تو یہ اس میں چیلنج تھا کہ سبھی کو مہلت یک دو نفس رہی درکار, بہت خوب. کہیں نہیں تھی مگر زندگی برائے فروخت. کیا کہنے. گلوں کی تازگی خوشبو ہنسی برائے فروخت, ہے اس چمن کی ہر ایک چیز ہی برائے فروخت. واہ. آپ نے ابھی ذکر کیا کہ لاک ڈاؤن کے دوران آپ نے کوئی غزل کہی. ہاں وہ میں آپ کو سناتا ہوں. وہ ابھی ظاہر اس کتاب کے بعد کی ہے, وہ اس کتاب میں تو نہیں ہے وہ, لیکن میں آپ کو, یہ موبائل میں محفوظ ہے. یہ بس ایسی ایک دن ایک تنہائی کی یا آئسولیشن کی یا کیفیت تھی, اس میں لکھی تھی یہ کہ رہیے احباب سے کٹ کر کہ وبا کے دن ہیں. واہ. رہیے احباب سے کٹ کر کے وبا کے دن ہیں, سانس بھی لیجئے ہٹ کر ہے کیا کہ وبا کے دن ہیں. واہ واہ. رہیے احباب سے کٹ کر کے وبا کے دن ہیں, سانس بھی لیجئے ہٹ کر کہ وبا کے دن ہیں. وہ جنہیں خود سے بھی ملنے کی نہیں تھی فرصت. واہ. وہ جنہیں خود سے بھی ملنے کی نہیں تھی فرصت, رہ گئے خود میں سمٹ کر کہ وبا کے دن ہیں. واہ واہ واہ. کیا وہ جنہیں خود سے بھی ملنے کی نہیں تھی فرصت, رہ گئے خود میں سمٹ کر کہ وفا کے دن ہیں. واہ. اور رونق بزم جہاں خود کو سمجھنے والے, رونق بزم جہاں خود کو سمجھنے رونق بزم جہاں خود کو سمجھنے والے, آ گئے گھر کو پلٹ کر کیا کہ وبا کے دن ہیں. بھائی کیا کہنے. واہ. رونق بزم جہاں خود کو سمجھنے والے, آ گئے گھر کو پلٹ کر کہ وبا کے دن ہے. وبا کے دن ہے. کیا کسی اور سے اب حرف تسلی کہیے. واہ. پے در پہ خبریں آ رہی تھیں عجیب و غریب. کیا کسی اور سے اب حرف تسلی کہیے, روئیے خود سے لپٹ کر کہ وبا کے دن ہیں. بھائی کیا کہنے. کیا کسی اور سے اب حرف تسلی کہیے, روئیے خود سے لپٹ کر کہ وبا کے دن ہیں. ایک جھٹکے میں ہوئے شاہ و گدا زیر و زبر, ایک جھٹکے میں ہوئے شاہ و گدا زیر و زبر, رہ گئی دنیا الٹ کر کہ وبا کے دن ہے. ایک جھٹکے میں ہوئے شاہ و گدا زیر و زبر, رہ گئی دنیا الٹ کر کہ وبا کے دن ہے. سب کو معلوم ہے تعبیر تو یکساں ہوگی. واہ. سب کو معلوم ہے تعبیر تو یکساں ہوگی, خواب ہی دیکھ لیں ہٹ کر کہ وبا کے دن ہے. کیا کہنے. واہ 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 واہ. سب کو معلوم ہے تعبیر تو یکساں ہوگی, خواب ہی دیکھ لیں ہٹ کر کہ وبا کے دن ہیں. اور ایک کمرے میں سمٹ آئی ہے ساری دنیا. واہ. ایک کمرے میں سمٹ آئی ہے ساری دنیا, رہ گئے خانوں میں بٹ کر کہ وبا کے دن ہیں. کیا کہنے. ایک کمرے میں سمٹ آئی ہے ساری دنیا, رہ گئے خود میں, رہ گئے خانوں میں بٹ کر کہ وبا کے دن ہیں. یہ میرا رنگ تغزل تو نہیں ہے لیکن, یہ میرا رنگ تغزل تو نہیں ہے لیکن, ایک غزل لکھی ہے ہٹ کر کہ وبا کے دن ہے. یہ میرا رنگ تغزل تو نہیں ہے لیکن, ایک غزل لکھی ہے ہٹ کر کہ وبا کے دن ہے. رہیے احباب سے کٹ کر کہ وبا کے دن ہے, سانس بھی لیجئے ہٹ کر کہ وبا کے دن ہے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. آپ کے تحقیقی کام کے حوالے سے تو بہت سے لوگ جانتے ہیں, اور آپ کی تحقیقی کتابیں بھی مل جاتی ہیں. آپ کی شعری مطلب یعنی آپ کا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ یہ میرا پہلا شعری مجموعہ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ جو آپ کے سامنے, یہ پچھلے سال نومبر میں شائع ہوا تھا. صحیح. اور دسمبر میں اس پر ایک چھوٹا سا ایک پروگرام ہوا, ایک پروگرام مطلب اردو کانفرنس کا حصہ تھا وہ, آرٹس کونسل آف پاکستان میں. صحیح. تو لیکن اس کی باقاعدہ لانچنگ نہیں ہو سکی, اور کچھ احباب کوشش بھی کر رہے تھے کہ کہیں لانچنگ کی جائے اس کی باقاعدہ. صحیح. پھر اس کے بعد یہ وبا آ گئی. لیکن جیسے آپ کے بابا ہیں نا کہ لانچنگ وغیرہ کی چیزوں سے بہت دور رہتے ہیں, بالکل ایسے ہی میرا بھی مزاج ہے کہ میں
ان سب چیزوں میں بالکل بلیو نہیں کرتا. کوئی چیز ہوتی ہے وہ اپنی طاقت سے خود آگے بڑھتی ہے, اپنی طاقت سے خود بڑھتی ہے. اس کے لیے 50 آدمی اس پہ مضمون لکھیں اور 5 اسٹار ہوٹل میں لانچنگ ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تھوڑی سی دیر کے لیے ایک وہ ہوتی ہے. تو اس کی لانچنگ بہرحال اٹھتا ہے اور پھر فروری مارچ میں, تو پھر یہ سب آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو وہ پھر لانچنگ ظاہر اس کے باضابطہ اس طرح سے نہیں ہو سکی جس طرح سے میرے کچھ 1-2 احباب پلان کر رہے تھے. صحیح کہ ہم کریں گے ضرور اس کی لانچنگ, حالانکہ میں کوئی اس میں زیادہ دلچسپی نہیں رکھتا تھا, نہ اب ہے مجھے دلچسپی. تو یہ ہمیں اردو بازار سے غالباً مل سکتی ہے. جی بالکل, یہ اس رنگ ادب والوں نے شائع کی ہے. صحیح. آج کے دن کی مناسبت سے میں آپ کو ایک چیز سنانا چاہوں گا. ضرور, یہ تو بہت اہم, کہ وہی جس کا شعر آپ نے ابتدا میں پڑھا تھا, پاکستان کے حوالے سے کچھ بات ہو. بالکل. جی. اور یہ بھی اصل میں ایک فی البدی ہوا تھا ایک سلسلہ, یہ میں بتاؤں, کوئی اس میں وہ نہیں ہے خود نمائی کا پہلو. ریڈیو پاکستان پہ 4-5 سال پہلے ایک مشاعرہ تھا یوم آزادی کا, یہی تاریخیں تھیں. صحیح. تو ہم جب گئے تو انہوں نے کہا کہ یار ہم نے تو 10 لوگ بلائے تھے اور ٹوٹل 4-5 لوگ آئے. صحیح. تو اب کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا ویسا کریں کہ آپ سب لوگ 2 چیزیں پڑھ دیجیے. صحیح. میں نے کہا میں تو ایک ہی نظم لکھ کر لائے ہوں, یا جو چیزیں. انہوں نے کہا کہ نہیں دیکھ لیں آپ 2 چیزیں پڑھ سکتے ہیں, ڈھونڈیں, سوچیں, یاد کریں کچھ. میں نے کہا میں نے لکھا ہی نہیں ہے, لیکن میں نے کہا کہ چلیں ایک کام کرتے ہیں کہ آپ مشاعرہ شروع کر دیں. ابتدا میں ریڈیو ہے وہ تو ظاہر ہے اس میں کوئی آن اسکرین تو ہے نہیں. آپ, میں نے کہا میں دوسرے کمرے میں بیٹھ کے کچھ 2-4 شعر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اس کو پھر ہم ایڈیٹنگ میں کر لیں گے, آگے پیچھے جہاں بھی کرنا ہوگا. تو میں بیٹھ گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد میں نے وہاں سے ہاتھ ہلایا کہ ہو گیا ہے, کام ہو گیا. تو انہوں نے اندر آ گیا میں, تو وہاں پر یہ میں نے فی البدی لکھی تھی. تو وہ مجھ سے وہ مان نہیں رہے تھے. اور دوسرے جو ہمارے دوست تھے, شاید اجمل بھی تھے, انہوں نے کہا یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ نے ابھی لکھی ہے. میں نے کہا مجھے اتنا ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. ضرور بتاؤ. تو سب لفظوں سے لفظ ہے اچھا پاکستان. سب لفظوں سے لفظ ہے اچھا پاکستان, سب جذبوں سے بڑھ کر جذبہ پاکستان. سب لفظوں سے لفظ ہے اچھا پاکستان, سب جذبوں سے بڑھ کر جذبہ پاکستان. نسلوں کا, قوموں کا اور زبانوں کا, نسلوں کا, قوموں کا اور زبانوں کا رنگ برنگا ایک گلدستہ پاکستان. نسلوں کا, قوموں کا اور زبانوں کا رنگ برنگا ایک گلدستہ پاکستان. سندھی, پنجابی, پشتون, بلوچ, مہاجر. سندھی, پنجابی, پشتون, بلوچ, مہاجر, سب کو جوڑنے والا رشتہ پاکستان. سندھی, پنجابی, پشتون, بلوچ, مہاجر, سب کو جوڑنے والا رشتہ پاکستان. اور وہ شب 1000 مہینوں سے افضل, 27 رمضان. وہ شب 1000 مہینوں سے افضل جب قدرت نے بخشا تحفہ پاکستان. وہ شب 1000 مہینوں سے افضل جب قدرت نے بخشا تحفہ پاکستان. لکھنا تھا دنیا کا سب سے اچھا نام, لکھنا تھا دنیا کا سب سے اچھا نام, ذہن میں ایک ہی نام آیا تھا پاکستان. لکھنا تھا دنیا کا سب سے اچھا نام, ذہن میں ایک ہی نام آیا تھا پاکستان. یہی میری پہچان, یہی تعارف ہے, یہی میری پہچان, یہی تعارف ہے, میری ہستی, میری دنیا پاکستان. اور اپنے دیس پر جب بھی مشکل وقت پڑا, اپنے دیس پر جب بھی مشکل وقت پڑا, لب پر تھا بس ایک ہی نعرہ پاکستان. اپنے دیس پر جب بھی مشکل وقت پڑا, لب پر تھا بس ایک ہی نعرہ پاکستان. فلک پہ جب بھی دیکھا چاند اور تارے کو, فلک پہ جب بھی دیکھا چاند اور تارے کو, نظروں میں پرچم لہرایا پاکستان. کیا اچھا ہے. فلک پہ جب بھی دیکھا چاند اور تارے کو, نظروں میں پرچم لہرایا پاکستان. اور پھر وہ کاغذ جگمگ جگمگ کرنے لگا, پھر وہ کاغذ جگمگ جگمگ کرنے لگا, میں نے اس پر جو ہی لکھا
پاکستان. کیا کہنے. پھر وہ کاغذ جگمگ جگمگ کرنے لگا، میں نے اس پر جو ہی لکھا پاکستان. سب لفظوں سے لفظ ہے اچھا پاکستان، سب جذبوں سے بڑھ کر جذبہ. واہ 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 واہ، کیا کہنے. واہ. آخر میں ہم چاہیں گے کہ کوئی پیغام ہمارے ناظرین کو ضرور دیجیے. بھائی پیغام دینے کی اور پیغام منگوانے کی ایک عمر ہوتی ہے، آپ شاید سمجھے نہیں. بالکل میں سمجھ گیا، لیکن اب ناظرین میرا خیال ہے آپ کا یہ کہ دیکھیے پیغام سننا چاہیں. ہمارا جو سب سے بڑا تمام یعنی پاکستان کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، قیام پر بھی باتیں کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت ہمارے لیے نعمت ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں سانس لیتے ہیں، اور اس ملک کو اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے. یہاں پہ پہاڑ بھی ہیں، یہاں دریا بھی ہیں، یہاں سمندر بھی ہیں، یہاں صحرا بھی ہیں، اور ہر طرح کی نعمت یہاں پر موجود ہے. بس یہ کہ ہم اس ملک کو اپنا ملک سمجھیں. جو ہم اپنی صلاحیتیں دوسروں ملک میں جا کے صرف کرتے ہیں، اور پھر ایک وہاں پر بھی ایک آئسولیشن کی فضا میں رہتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی جو وہاں پر ہیں، میں دیکھتا ہوں میرے بہت سارے کزنز ہیں، میرے بھانجے بھتیجے ہیں وہاں پہ، تو وہ اپنے جس طرح سے کٹ گئے. اچھا یہ جنریشن تو پھر بھی وہاں پر جڑی ہوئی ہے کسی حد تک اردو سے، اور پاکستان سے جو ان کی اگلی جنریشن آئے گی تو اس میں، یا اس سے اگلی جنریشن جو ہوگی، تو اس میں تو نہ کوئی اردو بولنے والا ہوگا، نہ کسی کو پاکستان کے بارے میں کچھ علم ہوگا. وہ بالکل ایک الگ ہی دنیا کے لوگ ہوں گے. تو ہمیں اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے. اپنے ملک کی میں ہمیں اللہ نے ایک آزاد ملک دیا ہے، اور حد الوسع جو ہے ہمیں جو بھی ہمارے اندر صلاحیت ہے، چاہے ہم موٹر میکینک ہیں، چاہے ہم کمپیوٹر ڈیزائنر ہیں، چاہے ہم شاعر ہیں، چاہے ہمیں اپنے جو صلاحیتیں ہیں اس سے پاکستان کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. تو بس یہی ایک پیغام ہے. بہت اچھا آپ کا پیغام ہے، اور وہ پیغام بھی آپ ابھی دے سکتے ہیں میرا خیال ہے. شاعر کے لیے تو کوئی عمر ایسی نہیں ہوتی. بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، عقیل عباس جعفری صاحب سے آج آپ نے ملاقات کی، آپ نے ان کی شاعری سنی اور ان کی گفتگو بھی آپ نے ملاحظہ کی. آخر میں انہی کے شعر کے ساتھ جو انہوں نے آپ کو مطلع سنایا کہ سب لفظوں سے لفظ ہے اچھا پاکستان، سب لفظوں سے لفظ ہے اچھا پاکستان، سب جذبوں سے بڑھ کر جذبہ پاکستان. اپنے ملک کی قدر کیجیے اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے ملک کی بہتری کے لیے، اس کی بڑھوتری کے لیے استعمال کیجیے. اس امید اور دعا کے ساتھ کہ ادب اور ادیب ترقی کرتے رہیں، آپ کا میزبان عبدالرحمن مومن آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.